MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، حق کو نہیں پہچانتے، رب کو نہیں پہچانتے، اس کے احکام کی طرف نہیں آتے، اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ جو انسان شراب سے توبہ کیے بغیر مر گئے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مشرک کی حالت میں اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا، کعابد الاوثان، بت پرست کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اللہ ملا کر اس کو اٹھائیں گے۔ تو شراب معمولی چیز نہیں ہے، نشہ معمولی چیز نہیں ہے، شرک کے درجے کے قریب اللہ نے اس کو رکھ دیا، کیونکہ نشہ اور جوا ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس لیے جتنے بارس ہیں وہاں پر جوے بھی چلتے ہیں، جہاں جوے خانے ہیں وہاں پر یہ بارس بھی رہیں گے، ادھر سے پیتے جاؤ ادھر سے جو ہے ہارتے جاؤ۔ اب کئی ایسے ہوتے ہیں جو اس نشے میں جوے جب کھیلتے ہیں تو بیویوں کو بیچ دیتے ہیں، شرطا شرطی میں بیوی بیچ دیے، بچے بیچ دیے، پراپرٹی بیچ دیے، اپنے املاک بیچ دیے، پتہ بھی نہیں چلا، سائن کر دیے، ہو گیا، ہوش آنے کے بعد دیکھو بھائی ہو گیا، معاملہ ختم۔ بربادی اپنے ہاتھوں سے انسان خریدتا، اور یہی وہ چیز جو اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کا کھیل ہے۔ دیکھو اللہ سوال پوچھتے ہیں، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی خباثت ہے، تمہاری زندگی بھی، تمہارا گھر بھی، تمہارا کاروبار بھی، تمہارا مال بھی، تمہارا دین بھی، ہر چیز برباد ہوگی اس کے ذریعے سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکنے والے ہو یا نہیں؟ رکو گے؟ یہ اللہ کا سوال ہے، یہ ہم سب سے، ہمارے ہر نوجوان سے، باپ کو پتہ چلتا ہے، ماں کو پتہ چلتا ہے کتنی خوف میں ہوتے ہیں، کتنا تڑپتے ہیں، کتنا ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کتنی نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن برا ہو اس بری صحبت کا، اس برا جو ماحول کا، وہ جو ہے وہ سوسائٹی کا، یا کہ وہ فرینڈز کا، جس کی وجہ سے یہ نوجوان جو اچھا تھا کبھی آج جو اس برے راستے پر چلا جا رہا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أيها المسلمون، فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تمجید و تقدیس و تحمید صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، جس نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور جس کے بارے میں رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم یعنی انسان کو ہم نے عزت عطا کی، ہم نے فوقیت دی، ہم نے اس کی تکریم کی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو خشکی میں بھی یعنی زمین میں بھی اور سمندروں میں بھی ہم نے اس کو سواری کرنے کی ہم نے اس کو طاقت دی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں اس کو پاکیزہ چیزیں عطا کی، حلال چیزیں ہم نے عطا کی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے بہت ساری مخلوقات پر ہم نے اس کو فضیلت عطا کی۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسان کو انسان بنایا، جنہوں نے انسان کو جانوروں سے مشابہت والی زندگی سے ہٹا کر بلندی والی زندگی کس طرح گزاری جائے،
کن تعلیمات کے تحت وہ زندگی، بزرگی والی زندگی، سکون والی زندگی، امن والی زندگی، شرافت والی زندگی بن سکتی ہے، وہ تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں اور اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ حاضرین جمعہ، ایک انسان اور جانور میں جو فرق ہے، اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عظیم ترین نعمت عطا کی ہے وہ ہے عقل کی نعمت۔ اسی عقل سے وہ علم حاصل کرتا، اسی عقل سے وہ حق و باطل کو پہچانتا، اسی عقل سے وہ صحیح اور غلط کو جان سکتا، اور اسی عقل سے خیر و شر کیا ہے اس کی معرفت حاصل کر سکتا، اسی عقل سے وہ رب کی پہچان حاصل کر سکتا۔ اور اگر اس عقل کو وہ استعمال نہ کرے جہاں استعمال کرنا چاہیے تو پھر وہ جانوروں کی طرح، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا، جو لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، حق کو نہیں پہچانتے، رب کو نہیں پہچانتے، اس کے احکام کی طرف نہیں آتے، اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، وہ عقل سے سیدھی راہ اختیار کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، اپنی سوچ کو صحیح دھارے میں استعمال نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے آگے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانوروں کو اللہ نے وہ عقل نہیں دی جو انسان کو دی، انسان کو دینے کے باوجود بھی انسان اس کو استعمال نہ کرے تو پھر جانوروں سے ہی بدتر۔ اور یہی وہ عقل ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا کئی جگہوں پر افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ اور کئی جگہوں پر اللہ نے فرمایا کہ آیات لقوم یعقلون، یہ وہ آیات ہیں، یہ رب کی وہ نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ سمجھنے والوں کے لیے، عقل استعمال کرنے والوں کے لیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ اللہ ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اللہ باہر کرتے ہیں اور تمہیں حالت کیا ہوتی ہے کچھ نہیں جانتے، تم کوئی عقل نہیں، کوئی علم نہیں، کچھ ادراک نہیں، عقل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عقل سے نوازتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو انسان اپنی عقل استعمال نہیں کرتا یا کہ عقل سے پیدل ہو گیا، مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس سے اس کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے دی؟ فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، مطلب وہ کیا کرتے ہیں ان کو نہیں لکھا جائے گا، نہ خیر لکھا جائے گا نہ شر لکھا جائے گا۔ کون؟ ایک ہے پاگل جس کو عقل نہیں، عقل سے دور ہے وہ، اب وہ انسان کچھ بھی کر لے، لوگ کیا کہیں؟ بھئی پاگل ہے، بھئی مجنون ہے، کچھ بھی کرے، کیونکہ وہ انسانوں کے سب میں شمار نہیں، بظاہر انسان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، سب ہے، لیکن عقل نہیں ہے، تو پھر وہ انسانوں کی صف میں سے بھی اس کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ اور شریعت کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے عقل پر رکھے ہیں، اگر کسی کی عقل نہیں ہے تو شریعت کے احکام بھی اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔ وہ نماز نہ پڑھے تو پوچھا نہیں جائے کیوں نماز نہیں، کیا عقل ہی نہیں، کیا نماز پڑھے گا؟ وہ روزہ نہ رکھے تو اس سے نہیں پوچھا جائے کیوں روزہ نہیں رکھا، عقل ہی نہیں۔ اور اسی وجہ سے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان سو گیا اٹھنے تک اس کا کوئی پوچھ نہیں ہے، جو انسان پاگل ہو گیا جب تک عقل واپس نہ آئے اس کو کوئی پوچھ نہیں ہے، جو بچہ ہے جب تک بلوغت نہیں پہنچتا اس کو پوچھ نہیں، یہ تینوں ایک کیٹیگری میں۔ تو عقل انسان کو انسان بناتی ہے، عقل ہی انسان کی پہچان ہے۔ اسی وجہ سے شریعت کے اندر جس طرح جان کی دیت ہے، اگر کسی کو انسان نے قتل کر دیا تو جان کی دیت جو ہے وہی دیت اس بندے کی بھی ہے جس کو کوئی انسان ایسا کام کر دیا کہ اس کی عقل جو ختم ہو گئی،
تو اس پر بھی وہی دیت ہے. جو انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو جو دیت ہے وہی دیت شریعت نے اس پر بھی لازم کی. کتنی بڑی بات ہے. تو جان اور عقل کو شریعت نے جوڑ دیا. صرف جان ہی کافی نہیں ہے، جان کے ساتھ عقل بھی چاہیے، اور اسی عقل کے صحیح استعمال کے لیے شریعت نے زور دیا، اور اسی عقل کی حفاظت کے لیے شریعت نے وہ تمام احکامات دیے جس سے عقل محفوظ ہو، انسان کی صحیح استعمال ہو. اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقاصد الشریعہ کے نام سے شریعت کے مقاصد کیا ہیں، یہ شریعت کے احکام کس چیز کے لیے نازل ہوئے ہیں. تو اس میں سے علماء نے فرمایا کہ 5 چیزیں وہ ہیں جو انسان کی اپنی حفاظت، اس کی باؤنڈری کو گھیرتے ہیں. جتنے بھی احکامات ہیں آپ لے لیں، ان 5 پوائنٹس میں سے کسی ایک پوائنٹ پہ جو وہ چیز ہوگی جہاں پر اس کی حفاظت کی جا رہی ہے اس حکم کے ذریعے سے. جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، یہ تمام وہ حفاظتیں ہیں جن کے لیے احکام شریعت نازل ہوئے. تو عقل کی حفاظت کے لیے بھی شریعت نے احکامات نازل کیے. کیوں؟ عقل ہی وہ چیز ہے جو انسان کو صحیح نہج پر، صحیح راستے پر رکھتی ہے. اگر عقل انسان سے نکل جائے تو پھر وہ انسان کرے گا کیا؟ آج جتنے بھی انسانوں کے انوینشنس ہیں، سائنٹسٹ کے انوینشنس ہیں، یہ سب کس بنیاد میں؟ آپ کہیں گے علم کی بنیاد پر. علم کہاں سے آیا؟ عقل نہ ہو تو علم کہاں سے آئے گا؟ ورنہ جانور بھی بہت بڑا عالم بن جائے گا. تو یہ عقل ہی اصل چیز ہے جو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت انسان کو عطا ہوئی ہے، لیکن انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عقل کی حفاظت کے لیے حلال و حرام کو رکھا. حلال و حرام کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن مقاصد کے تحت ہوئی ان کو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہوئے سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ نبی تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، اور جتنی بری چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں، نجس چیزیں ہیں، جو انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، یہ حرام ٹھہرا دیتا. یہ ہماری شریعت ہے جو ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے. اللہ جانتا ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ ہماری فطرتوں کو جانتا ہے، وہ ہماری طبیعتوں کو پیدا کرنے والا ہے. اس کے علم میں یہ بات ہے کہ کون سی چیز ہمیں نفع دے گی اور کون سی چیز نقصان پہنچائے گی. نفع دینے والی چیزوں کو اللہ نے حلال ٹھہرا دیا، اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرا دیا. اور شریعت کا ایک اصول بھی محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے، لا ضرر ولا ضرار. چھوٹی سی حدیث ہے لیکن علماء نے اس پر کئی کتابیں لکھ دی اس کی تشریح میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت سارے معجزات دیے گئے، اس میں سے ایک معجزہ آپ کو جوامع الکلم کا دیا گیا. مختصر سے الفاظ میں آپ ایسے معنی بیان کر دیتے تھے کتابیں لکھ دی جائیں. اسی میں سے ایک حدیث علماء نے بیان فرمائی، لا ضرر ولا ضرار. نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا. یہ ہر مسلمان کا اپنا شیوا، ہر مسلمان کے اپنا جو ہے ایک لائف اسٹائل اس کا بن جانا چاہیے کہ نہ وہ خود نقصان اٹھائے نہ نقصان پہنچائے. یہ اسلام کی شان ہے. ایک مسلمان کا ایک وتیرہ، ایک مسلمان کی ایک عادت ہو جانی چاہیے کہ نہ خود نقصان اٹھائے نہ دوسروں کو نقصان پہنچائے. اب جو انسان کی عقل کو نقصان کرنے والی چیز ہے، انسان کے عقل میں خلل ڈالنے والی جو بات ہے، جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی باتیں ہیں، شریعت نے ان کو بھی حرام ٹھہرا دی. اور ان میں سے ایک اہم ترین بات وہ ہے خمر، نشہ. نشہ، خمر سے مراد صرف یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے وائن یا کہ شراب. اور خمر سے مراد صرف شراب ہی نہیں ہے. خمر سے مراد الخمر ما خامر العقل. خمر کا مطلب چھپا دینا. اسی سے خمار کہتے ہیں، ایک خاتون کی اوڑھنی ہے جو اپنے آپ کو اپنے محاسن کو چھپاتی ہے، یہ خمار ہے. خمر چھپا دینا. خمر ہے کیا؟ الخمر ما خامر العقل.
خمر وہ چیز ہے جب انسان استعمال کرے تو اس کے عقل پر پردہ پڑ جائے، اس کی عقل چھپ جائے، اس کی عقل اس طرح کام نہ کرے جس طرح کام کرنا چاہیے، یا تو اس کی عقل پوری طرح چلی جائے، یا اس کی عقل کے اندر نقص آ جائے، یا کچھ پرسنٹ کام کرے کچھ پرسنٹ کام نہ کرے، یہ سب چیزیں خمر کے اندر آ جاتی۔ اور چونکہ صحابہ کے دور میں یہ خمر ایک شراب ہی کی شکل میں تھی، اس وقت نہ کوئی ڈرگس تھے، نہ کوئی انجیکشنز تھے، کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، شراب تھی۔ اور اس معاشرے کے اندر شراب ایک ایسی عادت بن چکی تھی، جس طرح ہم اگر کہیں کہ ہم مہمان نوازی کے طور پر چائے کافی پیش کرتے ہیں لوگوں کو، یا خود بھی چائے کافی پیتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ان کے پاس یہ شراب کی لت تھی، شراب کی عادت تھی۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا خالی ہو جس میں شراب کے مٹکے نہ ہوں، صرف بوتلیں نہیں، مٹکے۔ اب ان مٹکوں کے اندر شراب بھری جاتی تھی، اور جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اتنی قیمتی ہوتی تھی، اتنی کارگر ہوتی تھی، اتنی عقل کو اثر انداز کرتی تھی، اتنے جو ہے 14 نہیں 18 24 طبق بھی روشن ہوتے تھے، پینے والا کہیں پہنچ جاتا تھا۔ اب یہ شراب کی لت اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرحلہ وار اللہ نے احکام نازل کی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے شراب کی خباثت کو اللہ نے بیان کیا کہ اچھی چیز نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ کہیے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، گناہ والی باتیں ہیں۔ ومنافع للناس، ہاں ٹھیک ہے کچھ نفع جو ہے لوگوں کو مل جاتا ہے، لیکن یہ نفع واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ اس کے نفع سے کہیں زیادہ۔ تو کئی صحابہ سمجھ گئے کہ جو ہے اس کے اندر ان کے لیے خیر نہیں ہے، یہ گناہ والی بات، اس سے رکنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے ایک آیت نازل ہو چکی تھی جو مسلمانوں کو نماز کے اوقات میں شراب سے منع کر دیا گیا، جو سورہ نساء میں اللہ نے وہ آیت نازل فرمائی، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، فرمایا کہ ایمان لانے والو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ نشے میں ہو، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، تو ہوگا کیا؟ کچھ پڑھنے کے بجائے کچھ اور پڑھ دو گے، اللہ کی تعریف کرنے کے بجائے اللہ کو گالی دے دو گے، ذکر کے بجائے کچھ گانا گانا شروع کر دو گے۔ کیوں؟ عقل کام نہیں کر رہے۔ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہیں ہوش نہ آ جائے اس وقت تک نماز نہ پڑھو۔ اب نماز سے دوری یہ صحابہ کو بڑی کوفت والی بات تھی، بڑی تکلیف والی بات تھی کہ انسان نماز نہ پڑھے، نماز سے دور ہو جائے۔ تو کئی ایک صحابہ اس معاملے سے ہٹ گئے اور کچھ کیا کیے، عشاء اور فجر کے درمیان میں وقت مقرر کر لی، جس میں کچھ وقت مل جاتا ہے، جس میں نشہ اتر سکتا، لیکن حرام نہیں۔ تو بتدریج مرحلہ وار اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے معاملات، ایسی آیات اللہ نے نازل فرمائی کہ بہت سارے صحابہ خود ہی دور ہو گئے۔ حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ شراب کے معاملے میں بیاناً شافیہ، اے اللہ تو واضح ترین ہمیں بات بتا دے، وہ باقی رہے یا نہ رہے، وہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی، واضح حکم اللہ نازل کر دے۔ تو پھر وہ آیت بھی نازل ہوئی جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 90 اور 91 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر ابدی اعتبار سے ہمیشہ کے لیے اس خمر کو اللہ نے حرام ٹھہرا دی۔ اور وہ آیت ذرا غور کی، اس آیت پر غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، چار چیزوں کو اللہ نے اکٹھے ذکر کیا۔ فرمایا کہ انما الخمر، خمر شراب یا کہ نشہ،
والمیسر اور جوا، والانصاب استھان جہاں پر جو ہے پتھر کے یا لکڑے کے جو ہے استھان گاڑے جاتے ہیں، فلاں جہاں پر جیسے ہمارے اپنے اطراف اکناف میں جھنڈے ہیں، اس زمانے میں ستون ہوا کرتے تھے، جھنڈے بھی ہوا کرتے تھے فلاں بزرگ کے نام، فلاں ولی کے نام کا۔ والانصاب جہاں پر چڑھاوے چڑھا جاتے تھے، جہاں پر غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیازیں رکھی جاتی تھیں، پیش کیا جاتی تھیں، دعائیں کی جاتی تھیں، دعائیاں دی جاتی تھیں۔ والانصاب والازلام اور قسمت کا حال جاننے کے لیے پانسے پھینکے جاتے تھے، صحیح ہے یا غلط ہے، کرنا ہے نہیں کرنا، ان پانسوں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے۔ پھر اس میں اگر نعم آ جاتا ہاں تو پھر کرتے تھے، لا آ جاتا تو پھر نہیں کرتے تھے۔ تو قسمت کا حال یہ لکڑیاں بتاتی تھیں، جیسے ہمارے زمانے میں طوطے بتاتے قسمت کا حال۔ تو اسی طرح کی جاہلیت وہاں پر بھی تھی۔ تو اللہ نے چاروں چیزوں کے بارے میں فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی کارکردگی ہے جو بڑی ہی نجاست والی ہے، بڑی خراب ہے، خبیث ہے، یہ شیطان کی خباثت ہے، یہ شیطان کے اعمال ہیں۔ فجتنبوہ، اب یہاں پر حکم آ گیا، ان چاروں سے رک جاؤ، منع۔ فجتنبوہ، بچا لو اپنے آپ کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب کو اللہ تعالیٰ نے کس سے ملایا؟ شرک سے ملا دیا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو انسان شراب سے توبہ کیے بغیر مر گئے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مشرک کی حالت میں اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا، کعابد الاوثان، بت پرست کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اللہ ملا کر اس کو اٹھائیں گے۔ تو شراب معمولی چیز نہیں ہے، نشہ معمولی چیز نہیں ہے، شرک کے درجے کے قریب اللہ نے اس کو رکھ دیا۔ اور پھر فرمایا دوسری آیت میں یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کا کھیل ہے جو تم سے کھلواڑ ہو رہا ہے، سمجھو اس بات کو۔ انما یرید الشیطان، اب شیطان کیا کرنا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں دشمنی پیدا کرے، تمہارے درمیان میں نفرتوں کو بڑھا دے، بغض عداوت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ انسان پی کر کیا بکتا ہے اس کو نہیں معلوم، باپ کو بھی گالی دے دیتا، بیوی کو چانٹے مار دیتا، بچوں کی پٹائی کرتا، اپنے ہوش میں نہیں، ماں کو گالیاں دیتا، ماں پر ہاتھ اٹھاتا، یہ سب دیکھنے کے مناظر ہیں، نظر آتے ہیں ہمیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے یہ شیطان کا کھیل ہے، جو نشہ انسان کر لیتا ہے تو پوری طرح شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا۔ اب شیطان جو اس سے کروانا چاہتا ہے سب کرے گا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک عابد کو، ایک عبادت گزار بندے کو، ایک نیک بندے کو، وہ اللہ کا ولی تھا، اللہ ہی کی عبادت میں مصروف تھا، کچھ دشمنوں نے پکڑ لیا، اس کو بدنام کرنے کے لیے اسے کہا کہ دیکھو صرف تمہارے پاس 3 ہی چوائس، چوتھی کوئی چوائس نہیں ہے، یا تو یہ بچہ ہے اس کو قتل کر دو، یا تو یہ عورت ہے اسے زنا کرو، یا پھر یہ شراب ہے یہ شراب پی لو۔ اب عابد صاحب نے سوچا بھائی گناہ بہت بڑے گناہ ہیں، اب اس میں خطرناک گناہ کیا ہے؟ قتل کر دینا، ایک جان لے لینا، زنا کری، توبہ زنا نہیں، شراب چلو چند گھونٹ پی لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ کم سے کم گناہ ہے، اس کو کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ بتلائی گئی کہ شراب پیے نشے کے دھت میں انہوں نے زنا بھی کر بیٹھے، وہ بچے کو قتل بھی کر دیا، عقل چلی گئی۔ تو یہ عقل سے کھلواڑ ہے شیطان کا، یہ کوئی حدیث نہیں جو میں بیان کیا، ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے اس کے نقصان کے تحت، لیکن اگر غور کریں تو حقیقت ہے، ایک سچ بات ہے کہ انسان جب نشے میں ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے اس وقت میں اس کو خود پتہ نہیں، اس کے بعد جو ہے جب نشہ اترتا ہے تب اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی تو نے ایسا کر دیا، ماں پہ ہاتھ اٹھایا، باپ کو گالی دیا، اچھا ویسا کیا، کیسا کر سکتا ہوں میں، ہو ہی نہیں سکتا ایسا،
سوائے کہ آپ ریکارڈ کر کے بتائیں اس کی ویڈیو، تب شاید اس کو یقین آئے، ورنہ تو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نشے کی حالت میں، کیونکہ شیطان اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، نشے کی حالت میں کئی بیویوں کی مار پیٹ بھی ہوتی ہے، طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، طلاق دے جا گھر بیٹھ جا، میں تجھے طلاق دیا، 3 نہیں 300 مرتبہ میں دیتا ہوں، بولتا نشے کی حالت میں۔ نشہ اترنے کے بعد بیوی کو طلاق دے دیا نا، رے ہاں میں دیا نہیں، میں کیسا دے سکتا ہوں، جان سے میری پیاری، یہ بولتا۔ نشہ شیطان جیسے چاہے استعمال کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ نشے کی وجہ سے اور جوے کے لیے، جوے میں اور نشے میں کیا ہے، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس سے گھر بھی برباد ہوئے ہیں، مال بھی برباد ہوا ہے، تجارتیں برباد ہوئی ہیں، سلطنتیں برباد ہوئی، مسلمانوں کی سلطنتیں بھی گئی ہیں ان نشے کی لت میں، اور جو ہے جوے بازی میں حکومتیں بیچ دی۔ کئی لوگ نشے میں اور اس جوے کے اندر، کیونکہ نشہ اور جوا ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس لیے جتنے بارس ہیں وہاں پر جوے بھی چلتے ہیں، جہاں جوے خانے ہیں وہاں پر یہ بارس بھی رہیں گے، ادھر سے پیتے جاؤ ادھر سے جو ہے ہارتے جاؤ۔ ہاں اب کئی ایسے ہوتے ہیں جو اس نشے میں جوے جب کھیلتے ہیں تو بیویوں کو بیچ دیتے ہیں، شرطا شرطی میں بیوی بیچ دیے، بچے بیچ دیے، پراپرٹی بیچ دی، اپنے املاک بیچ دیے، پتہ بھی نہیں چلا، سائن کر دیے، ہو گیا، ہوش آنے کے بعد دیکھو بھائی ہو گیا، معاملہ ختم۔ بربادی اپنے ہاتھوں سے انسان خریدتا، اور یہی وہ چیز جو اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کا کھیل ہے۔ دیکھو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمہارے درمیان میں عداوتیں پیدا کرے، بغض و نفرتیں جو لائے، تمہارے خاندان پھوٹ جائیں، تمہارا امن، تمہارا اطمینان، تمہارا سکون، جو تمہارا گہوارہ ہے، تمہارا گھر، یہ جہنم کی آگ کی طرح جو ہے بھڑکنا شروع ہو جائے۔ تو پھر فرمایا کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، نشے کی حالت میں کوئی نماز پڑھتا ہے؟ نماز پڑھے گا بھی تو کیا پڑھے گا؟ اسی وجہ اللہ نے فرما دیا پہلی آیت ہی میں کیا ہے، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا۔ اللہ کی یاد اگر ہوتی تو پیتا کیوں وہ؟ اللہ کو یاد رکھتا، اللہ کے حکم کو یاد رکھتا تو اس لیے نشے باز کیوں بنتا؟ اللہ کے ذکر سے رک۔ کوئی انسان نشہ کر کے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کہیں سے پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے آج تک؟ سوائے اس کی بدبو اور اس کی منہ سے گالیوں کی بوچھاڑ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نماز سے اور اللہ کے ذکر سے اس کو روکنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان خرابیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اللہ سوال پوچھتے ہیں، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی خباثت ہے، تمہاری زندگی بھی، تمہارا گھر بھی، تمہارا کاروبار بھی، تمہارا مال بھی، تمہارا دین بھی، ہر چیز برباد ہوگی اس کے ذریعے سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکنے والے ہو یا نہیں؟ رکو گے؟ یہ اللہ کا سوال ہے، یہ ہم سب سے، ہمارے ہر نوجوان سے، ہر مرد سے ہے، ہر عورت سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکنے والے ہو؟ رک جاؤ گے؟ یہ آیت جب نازل ہوئی، ذرا تصور کریں صحابہ کا وہ معاشرہ جہاں پر گھر گھر مٹکے ہیں شراب کی، شرابیں پی جا رہی ہیں، جام لنڈھائے جا رہے ہیں، شراب کی مجلس قائم ہے حضرت ابو طلحہ کے گھر میں۔ حضرت انس کو حکم دیا گیا کہ شراب کو ان کے جاموں میں بھریں، ساقی بن کر لوگوں کو پلائیں، پلا رہے ہیں۔ ابو طلحہ کے گھر میں مجلس جمی ہوئی ہے، ایک آدمی پکار رہا ہے مدینے کی گلیوں میں، لوگو آیت نازل ہو گئی، شراب کے حرمت کی آیت نازل ہو گئی، رب پکار رہا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکو گے نہیں؟ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ انس سے ذرا دیکھو باہر کیا ندا ہو رہی ہے، کیونکہ جہاد کی بھی ندا آ جاتی ہے، صدقہ و خیرات کے لیے بھی رسول اللہ سے ندا دے دیتے ہیں، کوئی بھی کار خیر کے ندا دیتے ہیں، ذرا دیکھو کیا ندا ہے، کون پکار رہا ہے، کیا پکار رہا؟ انس باہر جا کر اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو طلحہ اصل میں ان کے والد نہیں، ان کے دوسرے باپ، ان کی ماں نے دوسری شادی کی تھی،
کہا کہ ابو طلحہ، کیونکہ کنیت سے پکارنا عزت عرب کے اندر آج بھی، تو ان کی کنیت سے پکار کے کہتے ہیں ابو طلحہ، یہ رسول اللہ کا منادی ہے جو ندا دے رہا ہے، پکار رہا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی، اللہ نے آیت نازل کر دی، اور اللہ سوال کر رہا ہے فہل انتم منتہون، کیا تم رکنے والے نہیں ہو؟ رک جاؤ۔ ابو طلحہ کہتے ہیں، ابو طلحہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے کہا کہ جتنے یہ جام بھرے پڑے سب گرا دو، جتنے مٹکے ہیں وہ مٹکے پھوڑ دو۔ اور دوسری روایت میں بات بتائی گئی کہ جس کے ہاتھ میں جام تھا، وہ گلاس تھی، وہ کپ تھا، وہ شراب کا پیالہ تھا، اس کو ایسے ہی الٹ دیا۔ یہ نہیں کہ بھئی یہ تو پکڑ لیا نا میں، چلو چند گھونٹ مار لیتا ہوں، اس کے بعد پھر حرام، یہ ہم کریں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ان صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ رب کی آیت نازل ہو گئی، رب کا حکم نازل ہو گیا، ایک قطرہ بھی اس کے بعد ہمارے لیے حرام۔ جام لڑکا دیے گئے، مٹکے پھوڑ دیے گئے۔ بعض تاریخی روایات میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ مدینے کی گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح شراب بہنا شروع ہو گئی۔ ہم سے زیادہ وہ عادی تھے، ان کی رگ رگ میں شراب رچی بسی تھی، ان کے گھروں کے اندر یہ معمول تھا۔ صرف رب کا حکم نازل ہوا، رب کی اطاعت کی مثال صحابہ نے جو پیش کی، شاید رہتی دنیا تک اس طرح کی مثال کوئی پیش ہو۔ اور اس خمر کے بارے میں، اس نشے کے بارے میں اتنی شدت کے ساتھ احادیث میں بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت ہے اور مستدرک حاکم کی بھی روایت ہے اور حسن درجے کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 لعنتی شخص ہیں، 10 شراب سے متعلق، ایک نہیں دو نہیں، 10 لوگوں پر اللہ لعنت اتارتے ہیں، لعنتی بنتے ہیں یہ لوگ۔ کون؟ ان اللہ لعن الخمر، کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت اتاری ہے، اور شراب سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں ان سب پر لعنت ہے۔ لعنت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ پہلا لعنتی شیطان ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنہ اللہ نے اس پر لعنت اتاری ہے، پہلا لعنتی ہے اس کائنات کا۔ اور اس پر جو بھی لعنت، اس کے بعد جو بھی ایسا کام کرتا ہے جو شیطانی کام ہے، وہ بھی جو ہے اس لعنت کے اعتبار سے اللہ نے اس پر لعنت اتاری ہے۔ اس میں سے ایک یہ نشہ باز، نشے کے سلسلے میں، خمر کے سلسلے میں فرمایا کہ خمر، اس کے بعد عاصرہا، جو اس کو نچوڑنے کا حکم دیتا ہے، جو فیکٹری رکھا ہوا ہے، وہ معتصرہا، جو نچوڑتا ہے، شراب کو کشید کرتا ہے، وحاملہا، جو اس کو لے کر جاتا ہے، والمحمول الیہ، اور جس کی طرف لے کر جاتا ہے، جس کو پاس پہنچاتا ہے، وشاربہا، جو پیتا ہے، وبائعہا، جو اس کو بیچتا ہے، ومبتاعہا، جس کو جو خریدتا ہے، وساقیہا، جو اس کو جو لڑھاتا ہے۔ جام جو ہے اس کے اندر، گلاس کے اندر یا اس کٹورے کے اندر، اس کپ کے اندر جو ہے اس شراب کو جو ہے جو ساقی بنتا ہے، مسقاہا، اور جس کو پلاتا ہے، پلانے والا اور پلائے جانے والا۔ یہ 10 اشخاص ہیں جو شراب سے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ لعنت اتارتے ہیں۔ جب انسان لعنتی بن گیا، اللہ کے رحمت سے دور ہو گیا، تو پھر کون اس کو بچانے والا؟ کہاں سے برکتیں ہوں گی؟ جس گھر کے اندر شراب پی جا رہی ہو، جو شخص شراب کے اندر اس کی لت میں پڑا ہوا ہو، گھروں سے برکتیں اڑ جاتی، اس کی زندگی سے خیر کا خاتمہ ہو جاتا، مسجدوں سے دور ہو جاتا، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، نیک صحبت سے دور ہو جاتا ہے، اچھے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ شرابی کے ساتھ ہی ہوگا، جواری کے ساتھ ہی ہوگا۔ جیسی صحبت ہوگی ویسے ہی اس کے اعمال ہوں گے۔ اب انسان شراب نشے کے اندر آ گیا تو نشے بازوں کے ساتھ ہی اس کو مزہ آتا، وہ اچھے لوگوں کی طرف نہیں آئے گا، اچھی زندگی اس کے لیے نہیں ہوگی، اس کے لیے وہی خباثت والی زندگی پیاری لگے گی، کیونکہ شیطان کی پوری طرح وہ اس کے کنٹرول میں چلا گیا، اور شیطان اس کو اسی راہ پر لے کے جائے گا، تو اسی راہ پر جو ہے وہ اپنی جگہ وہ اپنا مزہ پاتا ہے۔ اور یہ شراب ہے کیا، یہ نشہ ہے کیا؟ تو رسول اللہ نے ارشاد میں مسلم کی حدیث، اس کو یاد رکھ لیں، کل مسکر خمر۔ اب یہاں بات آ گئی، دیکھیے،
ہر نشے کی چیز خمر ہے. صرف خمر کا مطلب صرف کیا ہے؟ صرف پینے والی شراب نہیں ہے. ہر نشے کی چیز خمر ہے. اور پھر فرمایا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، اور ہر نشے کی چیز حرام ہے. اور ایک اور روایت میں مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حرام، جس کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے نشہ آتا ہے اس کی چھوٹی سی مقدار بھی حرام ہے. اب ایک آدمی کو جو ہے اتنا وہ نشے باز ہے کہ 2 بوتل پیتا تو تب اس کو نشہ چڑھتا ہے. اب وہ کہے گا کہ بھائی میں 1 بوتل پیتا ہوں تو مجھے کوئی نشہ نہیں ہوتا، تو 1 بوتل اس کے لیے جائز ہو جائے گی؟ یہ خطرہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ چیز حرام ہو گئی. وہ نشے کی ہر بات حرام ہو گئی، ہر چیز حرام ہو گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ نشہ سے مراد، مسکر سے مراد صرف شراب ہی نہیں ہے، ہر وہ چیز ہے جس کے اندر نشہ ہے، جو ایک انسان کو نشہ پیدا کر سکتا ہے. اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو جو عام جو ہے ماشاءاللہ، بھائی ہم تو شراب نہیں پیتے، شراب توبہ توبہ، دور رہتے ہیں، لیکن کیا ہے سگریٹ پیتے ہیں. اب یہ سگریٹ کس سے بنتا؟ سوچا کبھی ہم نے؟ اس کا اصل ہے کیا؟ ٹوبیکو. اور ٹوبیکو کہاں سے؟ ٹوبیکو وہ چیز ہے جس پوری دنیا متفق ہے کہ اس کے اندر نشہ، اس کا زیادہ مقدار استعمال کرتے ہیں تو ماشاءاللہ جن کے 14 طبق روشن ہوتے جاتے ہیں نا، ان سے پوچھیے. 420 520 620 720 کے زردے جو کھاتے ہیں نا، ان سے پوچھیے. بڑھاتے جاتے ہیں پاور کو تاکہ نشہ بڑھتا جائے. دانتوں کا منجن جو تمباکو کا ہے، یہ تمباکو کے اس منجن کے اندر بھی کئی پاور والے منجن ہیں، تاکہ اب یہاں سے دانتوں کے اندر اس کو گھستے ہیں تو وہاں سے نشہ چڑھتا. کوئی انجیکشن لگاتا، کوئی سونگھتا ہے، کوئی اپنے اسکن میں اتارتا ہے، کوئی کھاتا ہے یا پیتا ہے. جتنے بھی ذریعے ہیں، جتنے بھی ڈرگس کے جتنے بھی ورائٹیز ہیں جو آج کے دور کے اندر موجود ہیں، یہ سب اس خمر کے اندر شامل ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کل مسکرن خمرن، ہر نشے کی چیز خمر ہے. لوگ غلط سمجھ بیٹھے ہیں کہ پینے والی چیز جو شراب ہے بس وہی حرام ہے. نہیں، جو چیز بھی آپ کو نشہ پیدا کرے، نشے میں مبتلا کرے، اس کے اندر نشہ ہو. آپ کو نشہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ ہو سکتا نشے باز ہوں، آپ کو جو تھوڑی سی مقدار میں آپ کو نشہ نہ آئے، لیکن دوسرے کو آ سکتا ہے. پہلی مرتبہ جس انسان استعمال کرتا ہے اس کو نشہ اگر آ رہا ہے تو پھر وہ نشے کی چیز ہے، اس سے رکنا. اور نہ رکنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بھی حد جاری کی ہے. ایک صحابی نشے کی عادت میں تھے، غالباً ابو محجن ان کا نام تھا. ان کو لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کی، 40 کوڑے لگوائے. حد ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. اگر وہاں پر اللہ اگر سزا دے، ایمان والے ہونے کے باوجود بھی، توحید والے ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، بغیر توبے کے معافی نہیں ہوتی. بغیر توبے کے کوئی انسان اگر توحید والا بھی کیوں نہ ہو، اگر انتقال کر جائے، چاہے تو اللہ معاف کر دے، لیکن چاہے تو اللہ سزا دے. اور سزا کیا ہے؟ ایسے نشے کی لت والوں کے لیے سزا یہ بیان کی گئی کہ جہنم کے اندر جہاں اوپر جو ہے جہنمی ہوں گے، ان کا خون رس رہا ہوگا، پسینہ رس رہا ہوگا، پسینہ بہہ رہا ہوگا، پیپ بہہ رہا ہوگا. تو ان کو جب پیاس لگے گی تو ان جہنمیوں کا یہ پسینہ، یہ خون، یہ پیپ ان کو دیا جائے گا، جس کو طینۃ الخبال کہا گیا. بہت ہی بڑا عذاب، بہت برا عذاب. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جو اس دنیا کے اندر نشہ کرتا ہے، دنیا میں شراب پیتا ہے، تو یہ نشہ جو ہے جنت میں حلال ہوگا، کیونکہ دنیا میں اللہ نے حرام ٹھہرا دیا. تو جنت میں اللہ تعالیٰ بہترین شراب اللہ تعالیٰ کرے. یہ بدبودار نہیں، یہ خباثت بھری نہیں ہے، یہ شیطانی رجس والی نہیں ہے. یہ وہاں پر فرشتوں کے ذریعے سے وہ تیار ہوگی، اللہ کے حکم سے تیار ہوگی، جنت میں اس کو دی جائے. تو وہ وہاں پر رحیق مختوم، یہ سیل شراب ہوگی. ابھی فارین بوٹل آ جاتی ہے تو یہ شراب خور کیا کہتا ہے، ارے فارین کی شراب ہے جی، ہاں بڑی مہنگی ہے،
بڑا نشہ ہے اس کا، بہت پرانی شراب ہے، اتنی تعریفیں کر کے جو پیتا ہے وہ بدبودار و خباثت بھری چیز کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو رحیق مختوم ختامہ مسک، یہ اعلیٰ ترین شراب ہے جو سیلڈ ہوگی جنت کے اندر، اللہ عطا فرمائیں گی۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر شراب پینے والا ہوگا جنت میں شراب سے محروم ہو جائے گا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں شراب سے محروم ہوگا تو خالی وہی ایک چیز جو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانے کے بعد آپ کی کسی خواہش کو رد نہیں کیا جائے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو آپ کا دل چاہے گا، آپ کا من چاہے گا، جیسے آپ چاہیں گے وہ سب چیزیں ہوں گی، کسی چیز سے منع نہیں کیا جائے گا۔ اور اس بندے کو، اس بد نصیب کو شراب سے روکا گیا تو وہ جنت میں ہی داخل نہیں ہوگا، یہ ہے مطلب اس کا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات، اس کی وجہ سے جنت سے محرومی ہو جائے، جہنم کی سزا ہو، ہوش کے ناخن لیں۔ اور ہمارے نوجوان جو خاص طور پر اسکولز میں، ہائر سیکنڈریز میں، کالجز میں یا ایسی سوسائٹی کے اندر ہیں جہاں پر شراب عام ہے یا ڈرگس لیے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ اخلاق کے اعتبار سے بھی گراوٹ والی چیز ہے، دین بھی ختم کرنے والی چیز ہے، آپ کی دنیا بھی برباد کرنے والی چیز ہے، آپ کی عقل برباد کرنے والی چیز ہے، آپ کے اعلیٰ اولاد کو برباد کرنے والی چیز ہے، آپ کی اپنی فیملی لائف کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اور کئیوں کی بربادیاں ہو چکی ہیں، ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم میں کے بہت سارے ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔ نوجوان ڈرگس لیتے ہیں، باپ کو پتہ چلتا ہے، ماں کو پتہ چلتا ہے، کتنی خوف میں ہوتے ہیں، کتنا تڑپتے ہیں، کتنا ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کتنی نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن برا ہو اس بری صحبت کا، اس برا جو ماحول کا، وہ سوسائٹی کا، یا کہ وہ فرینڈز کا، جس کی وجہ سے یہ نوجوان جو اچھا تھا کبھی، آج جو اس برے راستے پر چلا جا رہا۔ اور یہ ڈرگس والا معاملہ صرف جو ہے ایک مرتبہ کا نہیں ہوتا، ایک مرتبہ جب سٹارٹ لے لیا تو پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے سگریٹ کا ایک جو ہے دم جو کہتے ہیں، ایک دم مار لے رے، ایک دم سے شروع کرتا ہے اور آخر میں بے دم ہو کے گر جاتا ہوں، پیسے خالی، سینہ جو ہے صندوق، کچھ بھی ہے نہیں اس کے اندر، خالی صندوق، کھانس کے جو ہے ساری رات جو ہے چوروں کو آنے سے رکتا، نیند تو آتی نہیں نا، دنیا بھی برباد، صحت بھی برباد، آخرت بھی برباد، اور اس کی فیملی لائف کے اندر بھی جو خرابیاں، وہاں پر بھی پریشان، کتنی بیویاں پریشان ہیں کہ شوہر جو نشے باز ہو گیا، روکنا چاہ رہی ہیں، رک نہیں پا رہا۔ تو اس سے روکنے والی چیز کون سی؟ روکنے والی چیز سب سے پہلے آپ اس بری صحبت سے نکلیں، وہ فرینڈ سرکل سے باہر ہو جائیں، ان کو بلاک کریں، ان سے ملنا روک دیں، وہ اگر اس ہیں تو راستہ بدل دیں، کوئی تعلق نہ رہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، اپنے ایمان کو بڑھائیں، آخرت کے وہ عذاب یاد کریں، جنت سے محرومی کو یاد کریں، جہنم کے عذاب کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے اور اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی ہم کر دے رہے ہیں، یہ انسان کا تصور ہو، بڑا گناہ میں کر دیا ہوں، وہ کر رہا ہوں، بڑے گناہ مبتلا ہوں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور تمباکو کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں میرے دوست، یہ بھی کوئی ہلکی چیز نہیں ہے جس کو ہم ہلکا سمجھ بیٹھے ہیں، چاہے سگریٹ ہو، چاہے بیڑی ہو، چاہے ناس ہو، نسوار ہو، چاہے وہ ٹوبیکو کا منجن ہو، جس کے اندر بھی ٹوبیکو ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ٹوبیکو کے اندر ضرر بھی ہے، نقصان بھی ہے، نشہ بھی ہے۔ تو اسی وجہ سے بعض علماء نے تمباکو کو شراب کے برابر قرار دیا، کیونکہ خمر اس کے اندر بھی خمر ہے، عقل کو چھانے والی، عقل پر پردہ ڈالنے والی بات ہے، اس کے اندر بھی ہے۔ اگر کثرت سے، اگر پاور والا اگر جو ہے ٹمباکو کا استعمال انسان کرنا شروع کر دے تو پھر وہ وہی افیکٹ کرتا ہے جو شراب کے گھونٹ افیکٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو اس چیز کو انسان اپنے آپ کو بچائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر جنت کا شوق دل کے اندر پیدا کریں۔ مجھے یہ دنیا بدی نہیں ہے، یہ چند گھنٹے یا چند ساعتیں اگر مزے کی مل گئیں تو پھر میں ہمیشہ کے لیے ان جنتوں سے محروم ہو جاؤں گا جہاں پر ابدی نعمتیں، ہمیشہ رہنا ہے مجھے،
کبھی جنت میں جب انسان پہنچ جائے گا تو نکالا نہیں جائے گا، کوئی نعمت سے چھینی نہیں جائے گی، وہ نعمتیں ابدی ہوں گی، ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ اور ہمیشہ کی نعمتیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ ہم کو رہنا ہے، جہاں پر موت ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کب تک رکھیں گے، کروڑوں سال بھی ہو سکتے ہیں، اور تمام جو ہے اس مدت کے لیے ہم صرف چند گھنٹوں کی یہ جو ہے نشے بازی، اس سے ہم محروم ہو جائیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اسی سے اللہ تعالیٰ عقل کو ٹارگٹ کیے ہیں۔ عقل یہ چاہتی ہے کہ تم ان چیزوں سے بچ جاؤ، اگر تم عاقل ہو، اگر تم سمجھنے والے ہو، اولو الالباب ہو، اولو الالباب عقل والے، بصیرت والے، سوچ سمجھ والے، فکر و غور والے، اگر تم یہ ہو تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ دنیا کے اندر بھی ضرر ہے، دین کا بھی ضرر ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، اور اسی طرح اخلاق کی بلندی سے جس کو انسان سوچے کہ وہ انسان ہے، اللہ نے اس کو انسان بنایا ہے، اخلاق کے اعتبار سے اللہ نے اس کو بلند کیا ہے۔ نبی علیہ السلام معلم الاخلاق تھے، آپ کے اخلاق کو اللہ نے تعریف کی ہے، آپ کی طرح اخلاق کسی اور کے نہ تھے نہ ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر کبھی آپ نے کسی نشے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ نبوت سے پہلے بھی اللہ نے آپ کو بچایا۔ تو اس نبی کے ہم پیروں ہیں، اور نبی ہمیں جو یہ اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے کہ اس طرح کی نشے کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تو لہٰذا دنیا اور آخرت کامیابی کو ہم سامنے رکھ کر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی ہمارا بچہ جو ہے اس طرح کے کسی گیدرنگ میں، کسی جو ہے اسکول کالج کے جو کسی گروپ کے اندر اپنی صحبت کی وجہ سے اگر خراب ہو گیا ہے، ڈرگس کا شکار ہو گیا ہے، تو اس کو سمجھا کر اس کو جو ہے آہستہ آہستہ آپ اس صحبت سے دور کریں، اور اس سے جو ہے ڈرگس سے ہٹانے کے لیے جو کچھ بھی جو ہے راستے ہیں آپ اختیار کریں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے اپنے بچے کے لیے جس طرح آپ اس کے فیوچر کو سوچ رہے ہیں، اس کے اخلاق کی تباہی، اس کے دین کی تباہی، اس کے کردار کی تباہی، اس کے صحت کی تباہی جو کچھ بھی ہو رہی ہے، اور خاندان کے نام کی تباہی بھی جو ہو رہی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو روکیں۔ اور اسی طرح جو بچے بھی جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، جو نوجوان بھی اس جہلت میں مبتلا ہیں، ڈرگس کے شکار ہیں، اللہ سے ڈر کر اور اپنی دنیا کے اندر بھی نام کمانے کے لیے، دین کے اعتبار سے بھی ان کا نام روشن ہونے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی جنتوں میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس طرح کی جو ہے لت سے اپنے آپ کو، ان ڈرگس کے معاملات سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دعائیں رائیگاں نہیں جاتی۔ صدق کے دل سے آپ جو دعا کرتے ہیں، سچے دل سے دعا کرتے ہیں، خاص طور سجدوں میں جو دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تہجد گزار بنیں، تہجد کے سجدوں کے اندر دعائیں کریں۔ یہ تہجد کے سجدے وہ ہیں جہاں پر آپ آنسوؤں کی لڑی اگر اللہ کی راہ میں بہا دیں، اللہ سے ڈر کر اگر آپ وہاں پر آنسو بہانے، ندامت کے آنسو اگر بہا دیں، تو پھر وہ اللہ جو رب رحیم، رب غفور ہے، آپ کی ان آنسوؤں کا رائیگاں نہیں جائے گا۔ آپ کی آنسو کبھی جو ہے بے قیمت نہیں ہوں گے اللہ کے راہ میں۔ اللہ کے تعالیٰ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس کے آنسو اللہ کے خوف سے بہہ جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو جہنم پر حرام ٹھہرا دیا۔ صرف آنکھیں نہیں، وہ بندہ جہنم پر حرام ہے۔ تو لہٰذا اس طرح اپنے آپ کو بچائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری دعا سکھائیے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ دین میں ثابت قدمی عطا کر دے، دین میں مجھے وہ توفیق دے دے کہ ہم تیرے دین پر قائم رہیں، تیرے دین کے خلاف کوئی کام نہ کریں، تیرے مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کریں، دین کے مخالف میں کوئی کام نہ ہو، کوئی معصیت والا کام نہ ہو، میں دین پر ثابت قدم رہوں۔ یہ وہ چھوٹی سی دعا ہے جو آپ ہمیشہ کرتے رہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، جو لوگ اس طرح کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ دعا سکھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ جو ہے صحیح سند سے ثابت دعا ہے، آتھینٹک دعا ہے۔ اللہم، شداد بن اوس کو رسول اللہ نے سکھلائی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد۔ اتنا بھی نہ کہہ سکیں تو کم سے کم اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، یہ جو دعا سیکھ لیں، سکھائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیکھنے اور سکھانے کی تعلیم دی ہے، امت کو بتایا ہے کہ سیکھو، اس کو
مانگو اللہ سے، تو یہ دعا جو ہم بھی مانگیں، اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس دین کے معاملے میں اللہ تعالی آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم میں سے، ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں میں سے جو نوجوان بھی اور جو ہے مرد بھی، جو عورتیں بھی اس طرح کی لت میں پڑی ہوئی ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس برائی سے بچائے اور اس جو ہے تباہ کار یہ جو گناہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے معاشرے کو دور کر دے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے نوجوان جو لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے، ان کو دین کی طرف واپس لوٹا دے، اور دنیا داری کے چکروں میں جو گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں سے اللہ ہم سب کو بچائے اور ہم سب کو اسلام پر قائم رکھے، اور جب ہم اللہ سے ملاقات کریں تو ہم اسلام کی حالت میں ہوں، وہ رب ہم سے راضی ہو، ہم اس رب سے راضی ہوں، اس حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے بلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاں اپنی رحمت اور فضل سے اس مبارک موقع پر جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جنتوں میں جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليمًا كثيرًا كثيرًا، أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه وخليله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون، وأقيموا الصلاة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، یہ مرکز، یہ مسجد قرآن کریم کی خدمت کے لیے بھی الحمدللہ کافی جو ہے پروگرام بنائے رکھا ہے، اس میں سے ایک حفظ قرآن کا سیکشن ہے الحمدللہ، یہ بھی جو جاوید رحمہ اللہ کا قائم کردہ یہ جو سیکشن ہے جو مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن کے نام سے۔ اب اس کے دو سیکشن ہیں، ایک تو جو ہے وہ ہے جو اسکول والا جو السلام حفظ اکیڈمی کے نام سے جو قائم ہے، جس میں فجر کے بعد بچہ آ جائے تو عصر کو آپ کا بچہ آپ کے پاس واپس آئے گا، دن بھر ہمارے پاس رہے گا، جس میں حفظ کی بھی تعلیم بھی ہوگی اور اس کا اکیڈمک کی بھی تعلیم ہوگی، بچہ 10 تک انشاءاللہ مکمل کر سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے یہاں پر دارالاقامہ کے ساتھ یہاں پر بچہ یہیں پر رہے گا اسی مرکز میں، اور جو ہے یہ 24 گھنٹے ہماری نگرانی میں رہے گا، جس میں قیام و طعام، کھانا پینا بھی بچے کا یہیں پر رہے گا، اس میں بھی بچہ جو ہے آپ کا حفظ قرآن مکمل کرے گا اور ساتھ میں اکیڈمکس کی تعلیم بھی 10 تک یہاں پر میسر ہے۔ یہاں کے محلے کے جو بچے ہیں ان کے لیے عصر کے بعد، مغرب کے بعد، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد اور فجر کے بعد بڑوں کے لیے، چاہے وہ کہیں پڑھ رہے ہوں چاہے کہیں کام کر رہے ہوں، جس کو عشاء کے بعد آنے کا موقع عشاء کے بعد آ جائے، جو فجر کے بعد جو آ سکتے ہیں فجر کے بعد آ جائیں۔ الحمدللہ مبارک سلسلہ چل پڑا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین پر آ جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، ساتھ ساتھ ان کو اسکول کی تعلیم بھی برابر ملے، یہ مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے فیسز پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے، لیکن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی جو اس معاملے میں تعاون کر سکتا ہے، اگر ایک بچے کو بھی کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو کر لے سکتا ہے۔ بورڈنگ کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 8000 ہے، اور جو ہے اسی طرح ڈے اسکول کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 5000 ہے ماہانہ۔ میری درخواست یہ ہے کہ کچھ مالی تعاون بھی آپ لوگوں سے ہمیں ضرورت ہے۔ ماہانہ جو ہے آپ ایک سبسکرپشن کر دیں ہمارے پاس، کیونکہ سبسکرپشن ہمارے پاس بہت لو ہو گئے ہیں،
جو منتھلی ایکسپنس کے لیے کافی جو ہے مشاکل چل رہے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جن تک بھی ہماری آواز پہنچتی ہے منتھلی اعتبار سے کچھ بھی جو آپ کی انکم ہے اس کے لحاظ سے آپ جو ہے ایک ماہانہ جو ہے سبسکرپشن کے اعتبار سے ہمارے آفس میں جو آپ لکھا دیں اس کا منتھلی وائز جو آپ کو انشاءاللہ کالس بھی آ جائیں گے, آپ کو ریمائنڈر بھی آ جائے گا, آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم.